اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد. عزاداران امام، پنجتن سینٹر میلبورن کی یہ مجلس ماہ رمضان کی آخری ایام کی مجالس ہیں. 2-3 دن رہ گئے بس، اور مسلسل میں یہ اشیاء نجات میں انہی کلمات پہ آپ سے معروضے کر رہا. یہ جوشن کبیر کے کلمات جو ہمارے شعور کو بیدار کرتے، ہمارے کانشیس کو ہلاتے، کہ جس میں اللہ اس عذاب کا ذکر کر رہا. وہ کیا کر رہا؟ ہم دعا مانگ رہے کہ پروردگار اس عذاب سے ہم کو بچا لے. لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف آپ اسی وقت کریں جب آپ جوشن کبیر پڑھیں. آپ یہ دعا، ایکچولی یہ دعا ہے، یہ دعا آپ قنوت میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اپنے نارمل جو قنوت پڑھتے ہیں آپ نمازوں میں، آپ اس قنوت میں بھی یہ پڑھ سکتے ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ خلصنا من النار یا رب ہے. اور اس سے پہلے دو دفعہ آپ بول رہے الغوث الغوث. یہ بھی آپ کے شعور کو ہلا رہا کہ معافی مانگو، معافی مانگو. الغوث کے معنی سوری، فارگیو می، معاف کر دے. تو جتنا ہو سکے آپ سوچو اس عظیم رات میں، سب سے بڑی رات ہے، اس رات میں اس دعا کو رکھا گیا. ویری ریکمینڈڈ دعا ہے. لیکن میں بار بار بول رہا یہ بات کہ آپ سال بھر یہ دعا پڑھ سکتے. یہ دعا تمہاری تقدیروں کو بدلتی ہے. آپ یقین کریں کہ کیسا بھی پرابلم ہو، اگر کوئی جوشن کبیر پڑھ کے جائے اپنے مقصد میں تو اس کا مقصد میں وہ کامیاب ہوتا ہے. اس لیے کہ وعدہ اللہ کا ہے، اس میں کچھ نہیں. ایسی خالق کائنات ہمارے رب العالمین کے نام ہے، اور وہ پیارے نام کہ کوئی ایک نام سے بھی آپ کی برکت ہو سکتی. تو خلصنا من النار، یہ کہاں سے شروع ہو رہا، کہاں ختم ہو رہا؟ میں نے کل کہا تھا کہ پہلی رات کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے. ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، مجھے معلوم ہے. آپ ایکسیپٹ کریں ایکسیپٹ نہیں کریں، ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے نہیں پڑتا کہ ہمارے شعور میں نہیں ہے، ہمارے ذہن میں نہیں ہے، ہم سوچتے ہی نہیں یہ بات کہ ہمارے لیے یہ عذاب کیا. تو اگر عذاب نہیں ہے آگ کا تو پہ کیوں رکھا جوشن کبیر میں، اور دعائے مجیر میں کیوں رکھا، کتنے سوروں میں رکھا، کیوں رکھا؟ اللہ بار بار یہ کیوں بول رہا کہ تم اپنے آپ کو آگ کے عذاب سے محفوظ رکھو. یہ آگ کا جو عذاب آتا نا، یہ اس کے جو گناہ بتائے گئے کہ یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ جو ہے اس کی وجہ سے بھی آ سکتا، جس میں ایک بیک بائٹنگ ہے. بیک بائٹنگ، غیبت، یہ ایک ایسی کامن چیز ہے. مثال کے طور پہ آپ رمضان میں بیٹھ کے روزے میں اور کسی مومن کی آپ بیک بائٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا روزہ ایکسیپٹ ہو رہا؟ ہم کبھی سوچتے یہ بات؟ صبح سے شام تک ہم کتنی مرتبہ بیک بائٹنگ کرتے؟ میں ایک جنرل بات کر رہا، برا مت مانو. کتنی مرتبہ کرتے؟ کسی کی بھی بات سنی ہم نے اس کے خلاف بول دی. اگر میں اس سے ناراض ہوں تو مجھے بولنا ہی بولنا ہے. تو یہ کوشش کرو رمضان میں جو بولا گیا کہ صرف فاقہ نہیں ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے. زبان کا روزہ یہ کہ اگر آپ کی زبان سے کسی مومن یا مومنہ کے لیے بیک بائٹنگ، آپ غیبت کر رہے ہیں. اور غیبت کیا ہے؟ غیبت ایک ورڈ ہے کہ ہم اگر آپ کسی سے بات کریں، کسی سے پوچھیں، کوئی بھی نہیں بولتا میں غیبت کرتا ہوں. کوئی مومن نہیں بولے گا کہ میں غیبت کرتا ہوں. سب یہ بولتے ہیں نہیں میں نہیں کرتا. بٹ واٹ از غیبت؟ کیا چیز ہے یہ بیماری؟ یہ کینسر ہے، کینسر. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. 4th سٹیج کے بعد جا کے معلوم ہوگا کہ جب اب تم نیچے لحد میں جاؤ گے، تم جن جن کی غیبت کی ہے وہ ساری نیکیاں تمہاری اس کے پاس چلی گئی، تم کو پتہ ہی نہیں چلا. جیسے میں کہہ رہا نا، کینسر 4th سٹیج کا.
کہ لاسٹ اسٹیج پہ معلوم ہو رہا کیا رہے اس کو تو کینسر ہو گیا اسٹیج پہ، سب ختم ہو گیا. تو یہ کوشش کرو. دیکھیں رمضان میں اپنے آپ کو ریفائن کرنا ہے، رمضان میں اپنے آپ کو صاحب تقویٰ بنانا ہے، رمضان میں اپنے آپ کو کلین کرنا ہے، رمضان میں اپنے آپ کو یہ احساس آنا زبان پہ ذہن میں کہ میں گناہگار ہوں. اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ کے روزے کیسے ایکسیپٹ ہوں گے؟ اللہ کو کوئی مزہ نہیں آ رہا کہ یہاں سے لے کے یہاں تک آپ فاقہ رہو اور سکون ہے، نہیں. وہ یہ کہہ رہا کہ تم اپنے آپ کو متقی بناؤ. روزے اس لیے واجب کیے گئے کہ متقی بناؤ. اب آپ انصاف سے بولیے آج 25-26 دن ہو گئے، کیا میرے پاس کوئی تقویٰ آیا؟ میں خود فیل کروں کہ کیا کوئی ایسی چیز آئی، کوئی نئی چیز یہ رمضان میں آپ نے حاصل کی ٹو گیٹ کلوز ٹو یور اللہ، ٹو گیٹ کلوز ٹو یور اللہ. کیا یہ ہمارے ذہن میں آئی ہے؟ بات آتی نہیں، اس لیے کہ کوئی بولتا نہیں. یہ میرے تو یہ مین ٹاپکس ہیں. تو کوشش کرو. میں یوتھ کو بول رہا، دیکھیے جو پنجتن سینٹر میں بیٹھے ہیں صرف ان کے لیے نہیں پڑھ رہا میں، میری مجلس باہر جاری، لائیو جاری، لوگ سن رہے ان سب کے لیے، کہ کوشش یہ کرو کہ یہ رمضان ہمارے لیے بالکل ایسا ہو جائے کہ جیسے اللہ چاہتا ہے. آپ بڑے خاموش ہیں. اللہ جیسا چاہتا ہے، اس لیے کہ پھر آپ کو 11 مہینے گزارنا ہے. نیکسٹ 11 منتھس ہیں آپ کے سامنے، اور نیکسٹ 11 منتھس آپ کو گزارنا ہے، اور ایسے گزارنا ہے کلین ہو کے کہ آپ سوچنا بھی نہیں. اسی لیے دیکھیے رمضان ہی ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اتنے روزے رکھنے کے بعد اللہ نے کہا کہ تم کسی غریب کو بھی دے دو. کب دو؟ عید سے پہلے دے دو، عید کے دن دے دو. فطرہ، مجھے یہاں کی مینجمنٹ نے بتایا کہ فطرہ جو ہے، اگر آپ نارمل ویٹ لیتے ہیں، آٹا جس کو بولتے ہیں، وہ $6 کا ہے اگر نارمل کھاتے ہیں. تھوڑا میری زبان میں تھوڑا ریفائنڈ کھاتے ہیں، ہائی کوالٹی کی روٹی کھاتے ہیں، تو پھر $8 دینا پڑے. پہلے 6 ہے یا 8 ہے. فطرہ کیوں واجب ہے؟ فطرہ کیوں نکالنا؟ آپ 30 روزے رہے میلبورن میں اور آپ نے کہا ٹھیک ہے یار فطرہ نکال لیں گے، کوئی بات نہیں. نکال لیں گے نہیں، نکالنا ہے. یہ ذہن میں مت رکھو کہ میں نکال لوں گا. نکالنے سے کچھ نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو، مسٹ ہے. اور چاول جو رائس کھاتے ہیں، یا رائس والے تو کوئی نظر بھی نہیں آ رہے مجھے، جو رائس کھاتے ہیں وہ بھی اگر نارمل رائس ہے جو کھاتے ہیں تو $12 ہے. اور جو بالکل ہائی کلاس کے رائس کھا رہے، ہائی کوالٹی کے کھا رہے، تو وہ لوگ $15 پے کریں گے. 12-15 رائس میں ہے، اور 6 اور 8 جو ہے روٹی میں. ایک چیز یاد رکھو، جتنا ہو سکے زیادہ نکال دو کہ آگے پیچھے کچھ نہ ہو. اور فطرہ اس لیے واجب ہے، جیسا آپ اور عید سے پہلے دینا ہے. اب عید سے پہلے یہاں پنجتن سینٹر میں یہاں کی جو مینجمنٹ ہے، ان لوگوں نے ارینجمنٹ کیا ہے کہ آپ ان کو بھی دے سکتے، اور یہ لوگ عید سے پہلے ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے. سید کا فطرہ الگ ہے، غیر سید کا فطرہ الگ ہے. انہیں مطلب سید کو بھی نکالنا ہے، غیر سید کو بھی نکالنا ہے. تو جب بھی آپ مینجمنٹ کو دیں تو اب یہ بول کے دیں کہ یہ سید کا فطرہ ہے یا یہ غیر سید کا فطرہ، تو ہر بات کلیئر ہو جاتی. اور اس لیے اس میں اتنا ضروری ہے کہ اگر کوئی فطرہ نہیں نکالتا اور اس کے روزے اللہ کی بارگاہ میں نہیں قبول ہوتے، معلق رہتے، تو فائدہ کیا ہوا؟ 30 دن روزے رکھ کے پھر آپ نے جو ہے نا اپنے روزوں کو بارگاہ الہی میں پہنچائیں. اس لیے کہ روزے ایکسیپٹ ہوں گے تو انعام ملے گا، روزے ایکسیپٹ ہوں گے تو اللہ کے پاس عیدی آئیں گی، روزے ایکسیپٹ ہوں گے تو کچھ نعمتیں آئیں گی آپ کی. اس لیے کہ جو آپ نے اتنی راتوں میں محنت کر کے دعائیں مانگی ہیں، اتنے اعمال کیے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ تو ہو. اور عید سے پہلے اس لیے نکال دو گے جیسے تم اپنے بچوں کے ساتھ عید کر رہے، غریب بھی عید کر لے، غریب کے بچے بھی عید کریں. یہ سب سے بڑی فکر ہونا چاہیے کہ غریب ہمارے ساتھ، ہم تو عید کر رہے، ہمارے پاس تو بہترین نعمتیں، لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ وہ غریب شیعہ، غریب سید، غریب بیوہ، ان کو دینا کس کو ہے؟ غریبوں کو دو، یتیموں کو دو، مسکینوں کو دو، رشتہ داروں کو دو. اگر آپ سمجھتے کہ یہ رشتہ دار
مستحق ہے تو آپ دے دو، فیوریٹزم نہیں، مستحق ہے تو آپ کو دینا ہے. اور بہترین عمل یہ ہے کہ آپ یہاں پہ اگر آپ بھیج رہے انڈیا پاکستان میں جہاں پہ بھی بھیج رہے آپ بھیج دیں، لیکن ابھی بھیج دیں. اس لیے ابھی بھیج دیں کہ غریب تک اگر فطرہ پہنچ گیا تو وہ کچھ پریپریشن کرے گا نا، تیاری کرے گا عید کی. جیسا ہمارے بچے عید کی تیاری کرے ویسے غریب بھی کرے، اور جتنا غریب کرے گا فطرہ پہنچے گا وہ لوگ خوش ہوں گے، ان کا کام ہوگا. تو یہ پوری ٹرائی کرو کہ فطرے کے معاملے میں کبھی بھی اف اینڈ بٹ نہیں، اتنا کیوں ہے، اتنا کیوں ہے، اتنا کیوں، کبھی یہ نہیں سمجھ. اس لیے نہیں سمجھنا کہ یہ پیسہ غریب کو جا رہا ہے، یہ پیسہ تمہارے روزوں کو قبول کر. 30 دن کے روزے $8 کے اوپر رکے ہوئے، آپ سوچ رہے اتنی محنت، صرف روزے نہیں، پورے رمضان میں جو محنت کی ہے تم نے عبادتوں میں، وہ پورا ڈیپینڈ کرتا کہ تم نے فطرہ نکالا یا فطرہ نہیں نکالا. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میرا ایک روزہ بھی ایکسیپٹ نہیں ہوگا اگر فطرہ میں نہیں نکالوں. واجب ہے، لازم ہے. اچھا شیعہ سنی سب کے پاس ہے، سبھی نکالتے ہیں. یہ شکر ادا کرو کہ اسلام یہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ایک پیسے والا اگر عید کر رہا تو غریب بھی عید کرے برابر، ایک بھوکا ہے وہ بھی عید کرے. کوئی شخص عید کے دن بھوکا اور پیاسا نہ رہے، اس لیے کہ تم نے اگر فطرہ دے دیا پابندی سے تو پھر کوئی پریشان نہیں ہوگا. لازم نکالیے، لازم نکالنا، اور ایز سون ایز پاسبل. یہ نہیں کہ یار لاسٹ مومنٹ پہ نکالیں، بھول گئے تو عید کی نماز سے پہلے نکالنا ہے. تو یہ ایک بتایا گیا کہ عید کی نماز سے پہلے، لیکن آپ پہلے بھی نکال سکتے. آج بھیج دیں، اور نیت آپ عید کے دن کر لینا، نیت عید کے دن کر لینا کہ میرا فطرہ میں نے دے دیا. اچھا کس کس کا ہوگا؟ آپ کے وائف، آپ کے بچے جو یہاں پہ جو آپ کے پاس ہے. وائف اگر ایک دن کا بھی بچہ ہے، نیو بورن بیبی، اگر اسی دن بچہ پیدا ہوا اور اس نے فیڈ لیا اسی دن عید سے پہلے، اس کا بھی فطرہ نکالیں گے. یہ نہیں ہے کہ جو مہمان آپ کے پاس آئے، مثال کے طور پہ آپ کے گھر پہ کوئی ایک دن پہلے کوئی مہمان آ جائے اور آپ اگر وہ فطرہ نکالا ہوا ہے، مثال کے طور پہ میں کسی کے گھر چلا جاؤں، میں جا کے ان کو بولوں کہ نہیں بھائی میں نے اپنا فطرہ نکال دیا، آپ یو ڈونٹ بادر اینی تھنگ، تو پھر اس کے اوپر واجب نہیں. اور اگر وہ نہیں نکالا ہوا ہے، یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو $8 یا $10 یا $12 نہیں دے سکتا، کوئی ہے ہی نہیں ایسا. ماشاءاللہ، شکر ہے اللہ کا کہ ہر آدمی افورڈ کر سکتا. $8 کیا ہے، $6 کیا ہے، $12 کیا ہے، مطلب ہر آدمی افورڈ کر سکتا. تو اب آپ کا فرض ہے کہ فطرہ ایز سون ایز پاسبل نکال دو. اور آپ کہیں بھی جاؤ، اگر ایک دفعہ آپ نے فطرہ نکال دیا، پھر آپ کسی کے گھر پہ کھانے پہ جا رہے تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جا کے بول دیں کہ کب جا رہے کھانے پہ، 29 تاریخ کو، 29 کو، جس دن چاند ہوتا. آپ اس کو صاف بول دیں کہ نہیں میں نے اپنا فطرہ نکال دیا، تو پھر اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو لیکن آپ کو نکالنا لازم ہے. اگر بچے گھر میں ہیں تو ایک ایک بچے کا فطرہ ہوگا. ایون اگر آپ کے گھر میں سرونٹ ہے، کام کرنے والی کوئی ہے، یہ کام کرنے والا کوئی ہے، اور وہ آپ کے ڈیپینڈنٹ ہے، آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، تو وہ آپ کے گھر میں رہتا ہے، اس کا بھی آپ نکالیں گے. اگر وہ اپنا نکال رہا ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ ہی نکالنا. اگر وہ آنے والا نکال رہا تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ بولا نہیں میں نے تو اپنا فطرہ نکال دیا. اور لیکن اس میں آپ ایزی مت لو، بار بار اس پہ بول رہا ہوں، ایزی لوگے روزے ختم ہو جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. رمضان کا $1 کا فائدہ نہیں ہوگا، 1% آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا اگر تم نے فطرہ نہیں نکالا. اور یہ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ نے نکال لیا میلبورن میں اور آپ نے کہا ٹھیک ہے یار جب پاکستان جائیں گے، جب انڈیا جائیں گے 1 مہینے کے بعد ویکیشن پہ، تو جب دے دیں گے. یہ نہیں کرنا. یہ کیا تو کوئی روزہ قبول نہیں ہے، کوئی دعا تمہاری ایکسیپٹ نہیں ہوتی. آپ کو عید سے پہلے ہی دینا ہے. اس کی لاجک یہ نہیں ہے کہ $6 $8 تم دے رہے کسی کو. لاجک یہ ہے کہ جہاں جا رہے مستحق تک پہنچ جانا اور وہ بھی ویسے ہی عید کرنا جیسا تم عید کر رہے. از اٹ کلیئر؟ تو یہ بہت ضروری ہے، ہم سب پہ واجب، سب کو پتا ہے، لیکن میں جسٹ آپ کو بتا رہا. اور کیا کرو کہ یہ
یہاں کی مینجمنٹ کو بھی دے سکتے، اس لیے کہ ان کے پاس ریسورسز ہے، وہ لوگ بھیج دیں گے انڈیا پاکستان. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. دوستو رمضان جا رہا، گزر جا رہا، اب کوئی گارنٹی ہے کہ آئندہ رمضان تک ہم رہیں گے؟ کوئی بھی نہیں. اس کے لیے افسوس کرو، جتنا ہو سکے گڑ گڑا کے دعا کرو. یہ لاسٹ ڈیز ویری امپورٹنٹ. ہم لاسٹ ڈیز افطار پارٹیز میں گزارتے ہیں. ہمارے پاس افطار پارٹیز ہو، ہم ہلا گلا ہو. یہ ہلا گلا کا مہینہ نہیں ہے، وہ آپ نارمل اس میں کر لیں. کیا گارنٹی ہے کہ نیکسٹ ایئر یہ رحمتوں کا مہینہ ہم کو ملے گا؟ اگر ہم کو ملا بھی اور میں طبیعت صحیح نہیں رہی، کچھ ایسا رہا، تو کیا فائدہ؟ آپ کچھ نہیں کر سکے عبادت. اس کو اتنا غنیمت سمجھو. اور لاسٹ ڈے آف دی رمضان آج سے شروع کر دو اس کا شکر ادا کرنا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ سال کا رمضان دیا، اور اب جتنے دن باقی ہے وہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے. اس لیے کہ یہ مہینہ گزر جائے گا، پھر اب ایسا مہینہ 11 مہینے کے بعد ہی آئے گا. ہمارے پاس رمضان ایک روٹین بن گئی. ایک روٹین نہیں ہے دوست. کوئی عبادت روٹین کی نہیں ہوتی، کوئی عبادت نہیں ہوتی روٹین. ہر عبادت کے پیچھے معرفت ہے. جب تک تم اس کے بیس کو نہیں سمجھو گے، اس چیز کو نہیں سمجھے. اس لیے کہ آپ دیکھو جتنی دعائیں آخرت کے لیے مانگی گئی ہیں وہ اسی رمضان میں مانگی گئی. معصومین گریا کرتے تھے، تڑپتے تھے یہ دعائیں پڑھ کے. اور چوتھے امام یہ کیوں بول رہے ہیں؟ چوتھے امام کی ایک مشہور ترین دعا ہے دعائے ابو حمزہ صومالی، جو رمضان میں پڑھی جاتی ہے. ہو سکتا ہے آپ نے پڑھی ہو اعمال کی راتوں میں. دعائے ابو حمزہ صومالی اتنی ریکمینڈڈ دعا، جیسا دعائے کمیل مولا کی ہے جناب کمیل کے ذریعے، اسی طرح ابو حمزہ صومالی چوتھے امام کی ہے. ابو حمزہ مولا کے ایک خاص صحابی تھے چوتھے امام کے. انہوں نے آ کے مانگا تھا، اور مانگ کے کہا تھا کہ مولا مجھے کوئی ایسی چیز دو جو ابھی تک آپ نے کسی کو نہیں دی، کوئی دعا بتاؤ. تو چوتھے امام نے یہ دعا بتائی. یہ چوتھے امام کے دہنے مبارک کے کلمات. ابھی بھی موقع ہے، نیٹ کے اوپر ہے، آپ چیک کر لو، گوگل پہ آپ چیک کر لو، آپ کو مل جائے گی دعا. دعائے ابو حمزہ صومالی. ایون میرے خیال سے ڈیوائن پرل کے ایپ کے اوپر بھی یہ دعا ہے. اس کا ٹرانسلیشن پڑھو. ٹرانسلیشن پڑھو گے تو کام جاؤ گے، کام جاؤ گے. یہ رمضان کے لیے، رمضان کے سحر کے ٹائم پہ یہ پڑھی جاتی ہے. آپ کبھی بھی پڑھو 24 گھنٹے میں رمضان. کہ اگر آپ کو یہ پتہ نہیں چلے، غور سے سنو، اگر آپ کو یہ پتہ نہیں چلے کہ یہ کس کی دعا ہے، یہ کون مانگ رہا ہے اسی دعا، تو آپ بولیں گے یار یہ کیسا بندہ تھا، کیسے تڑپ کے اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہا. لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ چوتھے امام کی زبان کے جملے ہیں تو یقین نہیں آتا کہ اتنا بڑا کربلا کا عزادار، سب سے بڑا عزادار زمین پہ کون تھا؟ چوتھے امام تھے. وہ امام جو ہمارا چوتھا امام ہے، وہ ایسے تڑپ کے مانگ رہا کہ پروردگار، جو خلصنا من النار ہے نا، وہ پروردگار 2 دیواروں کے بیچ میں یہ میرا کمزور جسم. امام اپنے لیے بول رہی ہے، یہ ہمارے لیے بول رہا ہے. تم غفلت میں ہو، تم اگنورنس میں ہو، تم کو احساس نہیں ہے، تم فیلنگز نہیں پیدا کر رہے کہ وہاں پہ جانا ہے، اس جگہ پہ جانا ہے. اس سال شاید میں قبرستان کے مجلس پڑھوں عید کے دن، تو وہاں پہ تو اور ڈیٹیل میں بولوں گا کہ آپ جا کے دیکھو کیا ہے، کیا ہے. لوگوں نے پوچھا مولا سے کہ مولا آپ بول رہے کہ قبرستان جاؤ، گریو یارڈ جاؤ. لوگوں نے کہا مولا جا کے کس سے بات کریں، کس سے بات کریں؟ کوئی بات کرنے والا ہے؟ وہ تو خاموش بستی ہے. امام نے کہا تم سمجھ رہے، تمہارے کانوں کے اوپر پردہ ہے، اس لیے تم سمجھ رہے کہ وہ خاموش بستی ہے. وہ خاموش بستی نہیں ہے. وہ ہر قسم کا انسان ہے، کسی کے اوپر رحمت ہے تو کسی کے اوپر عذاب ہے. وہاں جا کے عبرت لو، عبرت لو. وہاں جا کے پیغام لو. جب تم جاؤ کسی قبرستان میں، ایک سلام ہے قبرستان کا، جناب امیر کا سلام ہے، السلام علیکہ یا لا الہ الا اللہ بحق لا الہ الا اللہ، وہ والا سلام. وہ ایسا سلام ہے
کہ اس میں میرا مولا، میرے مولا کہہ رہے خالہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. وہ ایسا سلام ہے اگر امام بولتے گا کوئی شخص وہ سلام پڑھے گا، 1 یا 2 منٹ کا سلام، اگر سلام پڑھے گا تو اس کے اور اس کے ماں باپ کے 25 سال کے گناہ اللہ معاف کر دے گا. سن لیا آپ نے؟ کتنی آسانی سے سنا نہیں کہ یہ ہماری فکر ہے کہ ہمارے پاس گناہ کیا ہے، 25 سال کے گناہ. مولا بول رہے، میں نہیں بول رہا، مولا بول، اس میں لکھا ہوا ہے 25 ایئرس کے تمہارے ماں باپ کے گناہ معاف. تو روز سلام پڑھو کہ اپنے ماں باپ کے گناہ تم روز معاف کروا سکو، تمہارے بھی معاف ہو. رمضان میں بہترین اعمال میں سے یہ بھی ہے. 1 منٹ کی زیارت ہے، وہ قبرستان کی زیارت. ہو سکتا ہے یہاں کے قبرستان میں ہو، اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو مجھے واٹس ایپ کیجئے، میں آپ کو بھیج دوں گا. اتنا ریکمنڈ ہے. مولا بول رہے کہ 25 سال کے تمہارے ماں باپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو اب سوچو اگر رمضان میں تم نے اپنے ماں باپ کے روز یہ گناہوں کو معاف کروایا، آپ بولیں گے ہم کیسے معاف کروا سکتے ہیں؟ آپ یہ کیا پڑھتے ہیں قنوت میں؟ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب نہیں پڑھتے؟ کیا کر رہے ہیں؟ وہی تو معافی تو کروا رہے ہیں. رب ارحمہما کما ربیان صغیرہ، یہی تو پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تو رحم کر میرے ماں باپ پہ. واجب ہے بیٹوں پر، بیٹی پر واجب ہے کہ وہ بولے. اور رمضان سے بہتر کون سا مہینہ ہے؟ یہ آخری ایام میں اپنے والدین کے اوپر جتنی رحمت نازل کروانا چاہ سکتے کروا دو. اگر ان کے اوپر، ماں باپ کے اوپر رحمت آئے گی نا تو وہ ساری رحمت تمہارے اوپر بھی پلٹ کے آئے گی. کیوں؟ کہ تم نے ماں باپ کا خیال رکھا. یہ لازم ہے دوستو، صرف اپنے لیے نہیں ہے کہ میرے اوپر رحمت ہے، نہیں، سب سے پہلے تمہارے مرحوم ماں باپ کے اوپر، اگر زندہ ماں باپ ہے اس کے اوپر بھی رحمت ہے. تم اگر ماں باپ کے لیے کرو گے تو پھر then you'll get it back، پھر ان کی وجہ سے تم کو بھی مل جائے گا. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. یہ افطار سے پہلے کی صلوات ہے، بہت آہستہ آہستہ نہیں، بآواز بلند پڑھیں یار. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. بہرحال تو کوشش یہ کرو، ٹرائی یہ کرو کہ روزوں کو قبول کرانے کی فکر ہونا. روزہ تو رکھ لیا آپ نے، اب آپ کو فکر کیا ہونا کہ یہ میرا روزہ ایکسیپٹ ہو جائے، یہ میرا روزہ ایکسیپٹ ہو جائے، یہ میرا روزہ ایکسیپٹ ہو جائے، یہ میرا روزہ ایکسیپٹ ہو جائے. گرانٹیڈ مت لو کہ میں نے صبح فجر پہ نیت کی تو شام تک میرا روزہ ہے تو ہے. نہیں، کبھی بھی ختم ہو جائے گا. ہمارے گناہوں کی وجہ سے کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں ہوگا. تو کوشش ہر مومن کے لیے ہونا چاہیے کہ یہ فکر ہونا دن بھر، جب تک تم افطار نہیں کرتے اس وقت تک یہ فکر ہونا کہ اللہ تم میرے آج کے روزے کو ایکسیپٹ کر لے، قبول کر لے. 1 روزہ قبول ہو جائے، 1 روزہ تمہاری بخشش کا سہارا بن جائے گا. 1 روزہ. اور یہ ایام میں لاسٹ ڈیز، اس میں تو جتنا گڑ گڑا کے، جتنا تڑپ کے تم دعا کر سکتے کرو. اگر اب تک پورے رمضان میں 25-26 دن میں اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوئی تو یہ لاسٹ ڈیز ہے، لاسٹ ڈیز ہے بالکل. اس میں تو ایکسیپٹ کروا ہی لو، اس لیے کہ وہ یہ نہیں بول رہا کہ میں نہیں کروں گا، وہ بول رہا میں تواب الرحیم ہوں، میں معاف کر کے میں ایکسیپٹ کروں گا، میں غفور الرحیم ہوں، میں کروں گا ایکسیپٹ. تو مجھے ایک دفعہ دل سے تو پکارو. اگر میں کچھ نہیں کرتا، میں ایزی لے کے بیٹھا ہوں یار میرا تو روزہ ایکسیپٹ ہو رہا، تو فائدہ نہیں ہوتا. اس طرح کریں گے تو کبھی نہیں ہوگا. I'm very مطلب sure I'm responsible what I'm saying کہ اگر آپ ایزی لے کے بیٹھ گئے میرا روزہ تو ہے، میرا روزہ تو ایکسیپٹ ہوگا، ایسا کیسے ایکسیپٹ ہوگا بھائی؟ تم غیبتیں کرتے رہو گے تو روزہ ایکسیپٹ ہوگا، تم بیک بیٹنگ کرتے رہو گے تو روزہ ایکسیپٹ ہوگا، تم لوگوں کو ہرٹ کرتے رہو گے تو روزہ ایکسیپٹ ہوگا. آپ یہ مت بولو کہ روزہ ایکسیپٹ نہیں ہوا تو کیا فرق پڑتا. کیا فرق پڑتا؟ تمہارے آئندہ پورا 11 مہینے کا پورا ڈیپینڈ کر رہا ہے اس عبادتوں کے اوپر. یہ تھوڑی ہے کہ آپ چلتا کوئی بات نہیں. ہم کو فکر ہونا، مومن کی علامت، سائنس آف مومن جو ہے اس میں یہ ہے کہ وہ تڑپنا، فکر کرنا، سوچنا کہ میری یہ عبادت ایکسیپٹ ہو رہی ہے، میری یہ عبادت ایکسیپٹ ہو رہی ہے. ان چیزوں سے تم اگر اپنے آپ کو بچا لو تو ہوگی. اتنا آسان نہیں ہے. میثم یا سلمان یوں ہی آگے نہیں بڑھے جب تک انہوں نے اطاعت علی نہیں کی.
تو یہ ہماری فکر ہو. اور یہاں پہ تو ماشاءاللہ آپ لوگ جاب کر رہے 1000 چیزیں, اس کے بعد آپ روزے بھی رکھ رہے ماشاءاللہ, روزے بڑے. دعا کرو کہ اللہ تمہارے ہمارا ہر روزہ قبول کرے, ہر عبادت. اس لیے کہ ایک روزہ نہیں قبول ہو رہا, اس میں جتنی آپ نے عبادتیں کی وہ ساری ایکسیپٹ ہو رہی, جتنی نیکیاں کی وہ ساری ایکسیپٹ ہو رہی. فکر ہونا, ہمیشہ سوچنا. اس لیے اللہ قرآن کے لیے بھی بولتا ہے ہمیشہ فکر کرو, قرآن کے لیے سوچو, تدبر کرو. قرآن مجید کے لیے بھی بول رہا کہ جب تم پڑھو تو تم فکر کرو. اسی طرح ہر عبادت کے لیے کہ تم کو فکر ہونا کہ میری یہ عبادت قبول ہو رہی, میری یہ عبادت قبول نہیں ہو رہی. خود احساس ہو جاتا. ایون یو کین فیل اٹ, یو کین فیل اٹ. تم فیل کر سکتے اپنے آپ کہ میں نے یہ گناہ کیا. اس لیے کہ میں نے ایک جملہ بولا تھا, پھر بول رہا کہ رمضان میں اگر میں کسی کی بات کر رہا ہوں, کہ بیک بائٹنگ کر رہا ہوں یا غیبت کر رہا ہوں, تو میں کیسے ایکسیپٹ کروں کہ میرا روزہ قبول ہوگا؟ کیسے کروں؟ سوچو. ہم سے نہیں بولتے, ہم نے بول دیا, اس کی بات آئی ہم نے اس کی برائی کر دی. اچھا رمضان یہ بھی نہیں ہے کہ صبح سے شام تک, مغرب کے بعد افطار ہو گئی تو آپ کا روزہ ختم ہو گیا, پھر اب کل سحر سے شروع ہوگا. نہیں, 24/7 ہے. 24 گھنٹے یہ نہیں کر سکتے کہ آپ پورے باتوں کو روک لو اور شام میں عشاء کے بعد آپ لوگوں کی باتیں کرو, غیبت کرو. نہیں, یہ بھی نہیں کر سکتے. پورا وقت آپ کا روزے میں ہے, رمضان کا ہے, پورا مہینہ رمضان کا ہے. اگر یہ کنفرم ہو جائے, اس میں آپ کامیاب ہو جائے. دوستو یہ یاد رکھو, آسانی سے روزہ شیطان آپ کا ایکسپٹ کرنے دے گا ہی نہیں. اس کا تو کام ہی ہے کہ وہ تو آپ کے روزے کو خراب کرے. وہ کبھی آسانی سے یہ نہیں کرے گا کہ یہ مومن کا روزہ میلبورن سے قبول ہو جائے, کیا فرق پڑتا ہے ایک کا. نہیں, وہ ایک ایک کے پیچھے پڑ جائے گا. تمہارے روزوں کو خراب کرنے کے لیے ہر وہ کوشش کرے گا کہ آپ کا روزہ خراب ہو جائے. لیکن مومن کی علامت کیا بتائی گئی؟ کہ جو ہتھیار شیطان تمہارے اوپر استعمال کر رہا, اسی کا ہتھیار لے کر اس کے اوپر استعمال کرو. یہ مت کرو, یہ ایزی لے کے مت رہو کہ ارے وہ ہو جائے گا تو کیا فرق, ایک روزہ جائے گا تو کیا فرق پڑے گا. ایک روزہ نہیں, مکمل رمضان میں جتنی ہو سکے, کم از کم سال بھر آپ وضو سے نہیں رہتے, رمضان میں تو رہو یار, کہ وہ عبادت میں گزرے. وہ نماز رمضان میں یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نماز کو ایزی لے رہے, ایکسپٹ نماز کے بغیر وہ فاقہ ہے, فاقہ اتنا ضروری ہے. نماز پڑھنا لازم ہے, یوں نارمل ڈیز میں واجب ہے. اور ایک بات بولتا, غور سے سنو, نماز جو ہے, سجدہ جو ہے, یہ مولا حسین کی کامیابی کا اعلان ہے. نہیں سمجھے؟ ہر سجدہ حسین کی جیت کا اعلان ہے, یزید کی شکست کا اعلان ہے. اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارے عمل سے مولا حسین کربلا کی جیت کا اعلان ہو, تو سجدوں کو کبھی اگنور مت کرو, نماز کو کبھی اگنور مت کرو. نماز اگر گئی, وہ مشہور حدیث ہے چھٹے بام کی کہ اگر نماز قبول تو ساری عبادتیں قبول, نماز قبول تو ساری عبادتیں قبول. تو نماز میں کنسنٹریشن کے ساتھ کتنی دیر یار, 17 رکعت پڑھنا ہے, 20 منٹ, 24 آورز میں 20 منٹس اللہ مانگ رہا تم سے, جسٹ 20 منٹس. اگر 20 منٹ تم اللہ کے لیے نہیں دے سکتے, جو تم کو پوری زندگی دے دی, ہر چیز اس نے دی, تو پھر فائدہ کیا, پھر وہ انسان کیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ انسان ہی نہیں ہے. اور یہ نہیں کرنا کہ رمضان میں تو تم نے پڑھ لیا اور رمضان کے بعد ایزی لے لیا نماز کو. نماز کو کبھی ایزی مت لو. جیسے رمضان میں تم نے ریلیجیسلی نماز پڑھی اور ویسی پڑھنا پورا سال. میں یہ نہیں بولتا کہ کوئی نہیں پڑھتا, پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ, بات آئیے تو اس لیے بول رہا. نماز وہ کامیاب انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی. نماز سے غرور بھی ٹوٹتا, نماز سے تم اللہ کی بارگاہ میں قریب بھی ہو جاتے. اگر اللہ کی بارگاہ میں قریب ہو گیا تو میرا زندگی کا مقصد پورا ہو گیا, میری زندگی کا پورا مقصد پورا ہو گیا. تو بہرحال دوستو, وقت تیزی سے نکل گیا, اور فطرے کے بارے میں بھی میں نے بتا دیا کہ کوشش کرو آج ہی نکال دو, کل نکال دو, عید پتہ نہیں کب ہے, جتنا ہو سکے نکالو اور مستحق تک پہنچانے کی کوشش کرو. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد.
روزے اسی لیے جب بھوک لگتی بہت پیاس لگتی، یہاں تو اتنا نہیں ہے، گلف میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے، تو بھوک اور پیاس سے کربلا کا احساس بھی ہوتا، مولا حسین کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا، اور اس سے بہتر کوئی عمل نہیں، اس سے بہتر کوئی عبادت نہیں کہ روزے کے آخری حصے میں اب آپ کو افطار کرنا ہے، اس سے پہلے حسین کے غم کے 2 آنسو دے دو، حسین کے نام پہ 2 آنسو دے دو کہ تمہارا پورا روزہ قبول ہو جائے۔ روزہ ہم تو صبح سے شام تک فاخر رہ کے افطار کریں گے، چوتھے امام کے پاس جب شام میں افطار کے وقت پانی آتا تھا یا رزق آتا تھا تو مولا اتنا تڑپ کے روتے تھے۔ راوی نے پوچھا مولا کھانے کو دیکھ کے کیوں رو رہے؟ کہا یہی پانی تھا، یہی کھانا تھا، کربلا میں میرا بابا، میرے بھائی، میری بہنیں بھوکے اور پیاسے تھے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا میسیج ہے دوستو، کہ تھوڑی دیر کے بعد تو ہم سیر ہو جا رہے، لیکن ہائے فاطمہ کا گھر ایک دوپہر میں اجڑ گیا، بی بی کا گھر ایسے اجڑا کہ اب قیامت تک فاطمہ کا گھر کبھی آباد نہیں ہوگا، کبھی آباد نہیں، آہستہ کبھی نہیں رونا، یاد رکھو۔ چوتھے امام سے مشہور روایت ہے ابو بصیر کی، پوچھا تھا کیا ابو بصیر تو روتا نہیں میرے بابا کے غم میں؟ اس نے کہا مولا میرا پورا رومال نم ہو گیا۔ تو امام نے کہا ایسے نہیں روتے، ایسا گریا کرو جیسے ایک بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لیے روئے گی، ایسا رو جیسے میری دادی فاطمہ روتی ہے کہ جب میری بیوی ہائے حسین کہتی ہے زمین اور آسمان تڑپ جاتے بیوی کی آواز پر۔ تو دوستو کچھ نہیں مانگا، کچھ نہیں مانگا، فاطمہ نے صرف ایک ہی چیز مانگی، یہی پوچھا تھا بابا میرے بچے پہ روئے گا کون؟ کیا تڑپ تھی وہ ماں کی، بابا میرے بچے پہ روئے گا کون؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ بیٹی اللہ قوم پیدا کرے گا۔ اس وقت میری شہزادی نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی اور دعا دے کے کہا پروردگار میرے حسین پہ رونے والوں کو سلامت رکھنا۔ آج جو ہم آباد ہیں، آج جو ہم سلامت ہیں میری شہزادی کی دعا سے۔ سوچو دوستو ظالموں نے صرف مولا حسین کو شہید نہیں کیا، حسین کے ساتھ حسین کے بچوں کو شہید کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچے۔ کیا سن تھا جناب علی اصغر کا، کسی کو یقین نہیں آیا، ایون ماں کو یقین نہیں آیا جب حسین نے آ کے خیمے کے دروازے پہ پکارا رباب کو، اور رباب آئیں تو جیسے ہی حسین کو دیکھا تڑپ کے کہا مولا میرا بچہ پانی پی چکا۔ حسین اب کیا جواب دے، سر کو جھکا کے کہا رباب وعدہ کرو صبر کرو گی؟ بیوی نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں۔ بس دوستو حسین نے ابا کے دامن کو ہٹا دیا، ماں کی چیخ نکل گئی، یقین نہیں آیا علی اصغر کو دیکھ کر، آگے بڑھ کے آغوش میں لے کے کہا میرے بچے، ارے ابھی تو تم مسکرا رہے تھے علی اصغر، یہ کیا غضب ہو گیا کہ من کا ڈھل گیا، باچوں میں خون، تاریخ میں ماں کا ایک فقرہ کہ تمہارے اتنے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں۔ الہی سیدی و مولایا